بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان عمران خان جو ہے آئین اور قانون کے ساتھ ڈٹ گئے ہیں اور وہ کسی صورت میں بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کسی قسم کی مفاہمت کے لیے وہ تیار نہیں ہے جو غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور ایسی مفاہمت جس کی وجہ سے آئین اور قانون کی بالادستی پہ کمپرومائز کرنا پڑے۔ تو عمران خان نے واضح پیغام دے دیا ہے اسد عمر کو، شاہ محمود قریشی کو، کہ وہ کسی صورت میں بھی آئین اور قانون کی بالادستی پہ کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اسد عمر چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے بیک فٹ پہ چلے جائیں تاکہ پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو سکیں، اور عمران خان جو ہے کسی صورت میں بھی بیک فٹ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان کو ایک نئی تجویز دی گئی ہے، ایک نیا فارمولہ پیش کیا گیا ہے کہ آپ کو مائنس نہیں کیا جائے گا، آپ کو سیاست سے نہل نہیں کیا جائے گا، آپ کو انتخابی پروسیس سے دور نہیں کیا جائے گا، لیکن آپ نے کچھ مطالبات ہمارے بھی ماننے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی مطالبات مانیں، تو جب ہم آپ کو اتنا بڑا ریلیف دے رہے ہیں، آپ کو نہل نہیں کر رہے، سیاست سے دور نہیں کر رہے، انتخابی پروسیس سے دور نہیں کر رہے، تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کی 1 سال کی توسیع میں آپ نے کوئی مخالفت نہیں کرنی، کوئی آپ نے احتجاج نہیں کرنا، اور جو الیکشن ہے وہ اکتوبر میں جو لیگلی ٹرم ہے اس کی بجائے اگلے سال کروانے پہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے۔ تو عمران خان جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ان مطالبات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسد عمر نے تو اشارہ کہہ دیا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ عمران خان کے بیک فٹ پہ جانے سے بہت زیادہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بیسیکلی اگر عمران خان بیک فٹ پہ جاتا ہے تو یہ عمران خان کا کمزور ہونا نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کو کمزور کرنا ہے، یہ آئین اور قانون کی بالادستی کو کمزور کرنا ہے۔ جب عمران خان قانونی طور پہ صحیح کھڑا ہے، آئینی طور پہ ٹھیک ہے، قانونی طور پہ وہ کیوں پیچھے ہٹے؟ تو جب وہ اس کے پاس جو ہے پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی ایسی سرکمسٹانسز ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آئین اور قانون پہ کمپرومائز کرے۔ جب آپ نے اس دفعہ آئین اور قانون پہ کمپرومائز کر لیا تو پھر آپ کو ہمیشہ آئین اور قانون پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ تو اسد عمر کی تجویز تھی، یہ بیسیکلی عمران خان کو کمزور کرنا نہیں، یہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کو کمزور کرنا ہے، کیونکہ عمران خان کی جو حقوق و تحفظ ہے وہ آئین کا رہا ہے، قانون کا رہا ہے۔ اگر عمران خان کسی موقف پہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ اس کی حقوق جو ہے وہ بیسیکلی آئین کے اندر، قانون کے اندر پروٹیکٹڈ ہے۔ تو جب ایک شخص آئین اور قانون کے اندر جو ہے رہ کے اپنے اس کی جو حقوق ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے، تو اگر اس وقت وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے سیاسی طور پہ جو نظریہ ضرورت ہوگا، پہلے تو عدلیہ نظریہ ضرورت پہ کام کرتی ہے، تو سیاسی طور پہ نظریہ ضرورت بھی جنم لے گا۔ پھر جو معاملات ہیں کسی صورت میں بھی آئین اور قانون کی بالادستی پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ اسد عمر نے کہا ہے، یہ واضح کہا ہے کہ جو 90 دن کے اندر الیکشن تھا وہ تو نہیں ہوئے، تو ابھی بھی ہمیں جو لیگلی طور پہ ہے جو سٹانس ہے وہ نہیں لینا چاہیے، ہمیں لیگلی طور پہ پیچھے ہٹنا چاہیے تاکہ ہم مفاہمت سے بعض چیزوں کو حل کر سکیں۔ اگر آپ نے قانونی طور پہ پیچھے ہٹنا ہے تو اس کا مطلب ہے تحریک انصاف جو ہے آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین نہیں رکھتی۔ جب آپ کے تمام سٹانس کو آئین اور قانون پروٹیکٹ کرتا ہے تو پھر آپ کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہیں، عمران خان کسی صورت میں بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ ہر قسم کے کنسیکوینسز فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو جو بھی ہو مسائل پاکستان کے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ہو، اور سیاسی استحکام صرف اور صرف جو ہے الیکشن کے ذریعے ہی آ سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔